السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے جس نے آج کے دن تک ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھا اور ہفتہ وار ایک شریف فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور تنہا اس سارے نظام کو چلانے والا، اور بے شمار درود و سلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پر، جن کی امت میں پیدا فرما کے اللہ رب العالمین نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ حضرات ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جد الانبیاء کے بارے میں ہماری گزارشات کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے، اس پر قائم رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق بخشے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دینے کا آغاز فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے پہلے اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو دعوت دی، پھر اس کے بعد پوری قوم کو دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مایوس ہو کر ان کے حکم کے مطابق ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ قوم، جس قوم سے ابراہیم علیہ السلام کو پالا پڑا، یہ وہی قوم تھی جس کا ایک فرد ان کا والد تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھوں کی نعمت تو ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، یعنی ان کے اندر سچی بات کو قبول کرنے کا مادہ ہی نہیں۔ اولئک کالانعام، ہیں تو یہ انسان لیکن رب العالمین نے فرمایا کل انعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے، ڈنگروں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل، رب العالمین نے فرمایا ان سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ سراسر غفلت میں ہیں۔ تو اس قوم کو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اللہ کے حکم سے، سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین نے اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو ذرا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دیجئے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، انہوں نے کہا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم تو سدا ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا، فرمایا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو، بلاتے ہو، تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ او ینفعوکم، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تمہارا کچھ سنوار سکتے ہیں؟ او یضرون، یا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ قالو، انہوں نے جواب دینے کی بجائے ایک ایسی بات کہی جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھی، جو بات ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمیں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہم تو ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، سدا ان کے پاس اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ حق قبول کرنے والوں کا جواب نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کے اندر سچ اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو وہ کبھی یہ جواب نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے بھی ان کے اس جواب کو قبول نہیں کیا۔
نہ قیامت کے دن ان کا یہ عذر ان کے کام آئے گا کہ ہمارے باپ دادا بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم بھی کرتے رہے، یہ عذر بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کی اس دلیل کو قبول نہ کیا، بلکہ اس سے آگے ابراہیم علیہ السلام نے 2 آیات چھوڑ کر تیسری آیت میں فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، فرمایا یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تو پوجا کے لائق نہیں ہے، یہ تو میرے دشمن ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن، اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ فرمایا الا رب العالمین، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کی ذمہ داری جس پر ہے میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں۔ پھر اس رب کی چند خوبیاں، چند صفات ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیے۔ فرمایا میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ معلوم ہوا جو پیدا نہ کر سکتا ہو اس کی عبادت کرنا جائز نہیں، جو سیدھے راستے پر چلا نہ سکتا ہو اس کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ جو خود پیدا کیا گیا ہے وہ خود محتاج ہے کہ پیدا کیا گیا ہے، اس کی عبادت کیسے کی جائے؟ فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ پروردگار ایسا ہے جس کی میں پوجا کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہ مجھے پلاتا ہے، جس کے سوا روزی کوئی نہیں دے سکتا۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، روزی تو آسمانوں میں ہے اور روزی اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 ماہ کا ہو جاتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی شفا دے سکتا نہیں، اللہ ہی شفا دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بیماری دور نہیں کر سکتا۔ فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں جو مارتا بھی ہے اور جو زندہ بھی کرتا ہے، یعنی جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ رب ہے، جو ہم سب کو موت سے ہمکنار کرتا ہے وہ رب ہے کوئی اس کے مقابلے میں؟ جو کسی انسان کو پیدا کر سکے، پیدا کرنے کے بعد اس کے رزق کا بندوبست کر سکے، اس کو ہدایت کے راستے پر چلا سکے، بیماری کی صورت میں اس کو شفا عطا کر سکے اور بھوکا ہونے کی صورت میں اسے کھانا کھلا سکے، پیاسا ہونے کی صورت میں اسے پانی پلا سکے، کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اور جب اللہ کے سوا کوئی نہیں پھر عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ بیان کیا رب العالمین۔ ایک طریقہ تھا جو رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہت کے جلوے دکھائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب رات کی تاریکی چھانے لگی، سورج غروب ہو گیا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا طلوع ہوا۔ اب قوم کے سامنے ان کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا، جب ستارہ طلوع ہوا تو انہوں نے فرمایا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، یہ ہے میرا رب۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا سورج طلوع ہونے کے وقت، فرمایا جو غروب ہو جائے میں انہیں پسند نہیں کرتا، یعنی جو خود طلوع نہ ہو سکے، خود غروب نہ ہو سکے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، میں تو اسے پسند نہیں کرتا۔ ایک چیز ان کے ذہنوں سے نکال دی۔ فلما رأى القمر بازغا، جب سورج کو چمکتے دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، ستارے سے بڑا بھی ہے، روشنی بھی زیادہ ہے،
تدبیر کی رب العالمین کے پیارے حبیب نے بندوں کو سمجھانے کے لیے۔ فلما افل قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین۔ فرمایا یہ چاند تو ہے، یہ ستارے سے بڑا تو ہے، لیکن میں اسے رب نہیں مانتا، مجھے رب نے ہدایت دی ہے، اگر پروردگار نے میرا سینہ کھول نہ دیا ہوتا تو میں گمراہ ہوتا۔ اللہ کا فضل ہے۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر سورج طلوع ہوا، وہ اس سے بھی بڑا۔ فرمایا دیکھو یہ سورج ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پہلے ستارے کو مثال دے کر نفی کر دی، پھر اس سے بڑے کو چاند کو مثال دے کر اس کی نفی کر دی اس کے رب ہونے کی۔ اب سورج کی باری آئی، فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ یہ سورج بھی کچھ نہیں، یہ بھی غروب ہونے والا ہے، جو غروب ہو جائے میں ان کو خدا نہیں مانتا، پروردگار اور الہ نہیں مانتا، میں ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتا، میں ان کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، میں ان کو کسی چیز کے اندر تصرف کرنے والا نہیں سمجھتا، وہ خود محتاج ہیں اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں، اللہ کے حکم سے چھپ جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں۔ جو خود محتاج ہو وہ تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا میں تو اپنے رب کے لیے اپنے چہرے کو جھکا چکا، وہ رب جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ستارہ میرا رب ہے، یا فرمایا سورج میرا رب ہے، اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو ساری گفتگو کی ہے یہ ستارہ پرستی کو رد کرنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے کی ہے، ورنہ زندگی میں کبھی انہوں نے غیر اللہ کی پوجا نہیں کی، نہ کبھی سوچا۔ دنیا کے اندر ان سے بڑا توحید پرست اس زمانے میں تھا ہی کوئی نہیں۔ جو توحید پر قائم نہ ہو وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم کے دین سے بے رغبتی تو وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیتا ہے، وہ بے وقوف ہے، قرآن نے بے وقوف قرار دیا۔ فرمایا یہ ساری جو باتیں کی گئیں یہ اس لیے کی گئیں کہ جب دو فریق، دو گروہ کسی بات میں اختلاف کر لیتے ہیں تو حق کو واضح کرنے کے لیے، سچ کو واضح کرنے کے لیے مناظرانہ دلیل سے ایک طریقہ ہے حق کو واضح کرنے کا، مناظرہ۔ تو مناظرانہ انداز سے ان کو دعوت دی ہے، ان کو قائل کیا ہے، ان کے سامنے دلائل رکھے ہیں، ان کو لاجواب کیا۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں ابراہیم علیہ السلام نے صرف تھیوری سے کام نہیں لیا، زبانی باتیں نہیں کی، بلکہ عملاً مشاہدہ اور معائنہ کی ایسی راہ اختیار کی کہ مخالف اس طریقے کے مقابلے میں لاجواب ہو گئے، اور سارے دروازے ابراہیم علیہ السلام نے یہ مثالیں دے کر بند کر دیے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اتنا شرف عطا کیا ہے، اتنا مقام عطا کیا ہے کہ مسلمان بھی کہتا ہے ابراہیم میرے ہیں، عیسائی بھی کہتا ہے ابراہیم میرے ہیں، یہودی بھی کہتا ہے ابراہیم میرے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر توحید کو اس طرح قائم کیا جس طرح اللہ رب العالمین چاہتے تھے، جس طرح قائم کرنے کا حق تھا۔ تین بڑے آسمانی مذاہب کے پیروکار، مسلمان، عیسائی اور یہودی، تینوں یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے۔ کسی اور شخص کے لیے یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ شرف اور یہ مقام دنیا میں آج تک کسی کو نہیں ملا، نہ قیامت تک کسی کو مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس پر قائم رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔